Assalamu alaikum, dear students, honorable parents. Welcome to Shaheen Leaders Academy, रावलपिंडी, पाकिस्तान. व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले हम आपको बताएं कि अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए रिलीजियस टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं, एज ए वारंट ऑफिसर डायरेक्ट ग्रेड 15, तो वो कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए एज का क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उस ओरिजिनल ऐड की मदद से, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं. सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है इसके अंदर है, वो आपको पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए. ठीक है, पाकिस्तानी मर्द हैं. इसके अलावा आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो 25 साल से लेकर 28 साल के दरमियान होनी चाहिए. ठीक है जी. आगे यहाँ डेट भी नज़र आ रही है 8 जनवरी 2024. ये तो करंट जो है अभी चल रही है जो इंडक्शन, उसके हवाले से, लेकिन क्राइटेरिया इस डेट से हटके भी आपका एक जैसा होगा, ये याद रखें. ये जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, इट वुड बी अप्लीकेबल टिल द ऑल इंडक्शंस ऑफ रिलीजियस टीचर्स इन पाकिस्तान एयरफोर्स. सबसे पहले हम आपको वजाहत करते चलें कि रिलीजियस टीचर्स क्या हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इनका स्टेटस रैंक क्या है, इनकी सैलरी क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं. रिलीजियस टीचर्स हमारे उलमाए कराम होते हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में यूनिफॉर्म पर्सनाइल हैं. जी, रिलीजियस टीचर की दो टाइप्स हैं, दो किस्में, एक सिविलियन रिलीजियस टीचर्स और एक यूनिफॉर्म पर्सनल रिलीजियस टीचर्स. हमारे अल्लामा हजरात जो उलमाए कराम हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, जो नमाज के फ़राइज़ वहाँ पे सर अंजाम देते हैं, जनाजा के या मोटिवेशन से रिलेटेड जितने भी मजहबी अमूर हैं उनको वो सर अंजाम देते हैं. तो वो उलमाए कराम जो कि डायरेक्ट इंडक्ट होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, और वारंट अफसर के रैंक के ऊपर जिनको तैनात किया जाता है, उनको कहा जाता है रिलीजियस टीचर. जी, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तानी मर्द होने चाहिए. ख़वातीन के लिए ये पोस्ट नहीं है, और न लेडीज़ न गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं. ये सिर्फ़ और सिर्फ प्योरली सीट है मर्दों के लिए. बॉयज़ के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं. एज आपकी 25 साल से लेकर 28 साल तक है. इसमें शादीशुदा हजरात और गैर शादीशुदा हजरात दोनों अप्लाई कर सकते हैं. जी, इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको अनमेरिड होना चाहिए. हाइट का जो क्राइटेरिया है, कम अज़ कम आपका जो कद है 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, 163 सीएम, और 188 सीएम तक होना चाहिए. 188 सीएम से ऊपर होंगे तो आप मेडिकली अनफिट होंगे. इतना लंबे कद वाले का ना यूनिफॉर्म, ना कपड़े, ना उसकी पेंट कोट पूरी होगी, एयरफोर्स को उसकी सिलाई नहीं करा सकेगी. इसलिए ओवर हाइट 200 सेंटीमीटर या 210 सेंटीमीटर या इस तरह के जो ज़्यादा उम्र ज़्यादा हाइट के लोग होते हैं वो मेडिकली अनफिट होते हैं, क्योंकि वो रैंक्स एंड फाइल में कहीं भी फिट नहीं आते. वो दूर से बिल्कुल नज़र आते हैं, जिस तरह होता है किसी का टावर, क्या नाम है, कोई मोबाइल का टावर दूर से नज़र आता है, इस तरह लंबे हाइट वालों को अदर देन दी क्राइटेरिया उनको इंडक्ट नहीं किया जाता है. जी, अगला जो स्टेप है, तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए जी, मिनिमम सेकंड डिवीजन के साथ, और किसी भी दारुल उलूम से. ठीक है जी. दारुल उलूम आपका जामिया अशरफिया है, जामिया बनूरिया है, ठीक है, जामिया निज़ामिया है. वहाँ से आपके दरस निज़ामी का जो आपका 9 साल का कोर्स है, 9 से 10 साल का जो आप वहाँ पे दरस निज़ामी का कोर्स करते हैं, वो फ़ारिग़ुत तहसील होने चाहिए, शहादतुल आलमिया की सनद आपके पास होनी चाहिए, फ़ाज़िल सनद होनी चाहिए. और देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन रिलीजियस टीचर साहिबान ने हुफ़ाज़ भी हैं, हाफ़िज़ कुरान भी हैं और अच्छे कारी हैं, तो ऐसे लोगों को सिलेक्शन में एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे, उनको तरजीह दी जाएगी. जी, सबसे पहले तो हम ये चीज़ें आपको बेसिक क्राइटेरियाज़ में बता रहे थे. अब हम देखते हैं इब्तदाई रैंक और मुलाजमत क्या होगी. जी, इब्तदाई रैंक उम्मीदवारान को दौरान तरबियत इब्तदाई रैंक यानी चीफ टेक्नीशियन, जब आप अंडर ट्रेनिंग होंगे सीओई के अंदर या कोहाट में जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो उस वक्त, जी, उस वक्त आपकी जो रैंक होगा वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग चीफ टेक्नीशियन का दिया जाएगा. और जब आप तरबियत से कामयाब हो जाएंगे, अपनी ट्रेनिंग पास आउट हो जाएंगे ट्रेनिंग से, तो असिस्टेंट वारंट अफसर का रैंक आपको दे दिया जाएगा. ठीक है, और उसके बाद आपको मज़ीद तरक्की और मुद्दत मुलाजमत, जो एयरफोर्स की अपनी पॉलिसीज़ हैं उनके मुताबिक आपकी प्रमोशन भी होगी. अब बात हो जाती है तनख्वाह की. तनख्वाह बहुत अच्छी है जी, माशाअल्लाह. स्टार्टिंग तनख्वाह आपको ट्रेनिंग के दौरान कम अज़ कम, वहाँ पे जो ट्रेनिंग के दौरान तनख्वाह होगी आपकी 50,000 होगी. ठीक है जी.
جب آپ ٹریننگ سے پاس آؤٹ ہو جائیں گے تو پھر آپ کو وارنٹ افسر کا جو رینک ہوگا اور آپ کی جو اس کے مطابق تنخواہ دی جائے گی، اور وہ ماشاءاللہ تقریباً 1 لاکھ روپے تک آپ کی سیلری ہوگی اس کے اندر. اور اس کے علاوہ آپ کی رہائش، کھانا پینا، میڈیکل، اپنا پیرنٹس کا C-130 یا سرکاری جہازوں پہ آنا جانا، اور سول کے جہازوں پہ بھی آپ کا آدھا کرایہ ہوگا. اور ٹرین کے اوپر بھی سال کا جو ایک FRW آپ کو ملے گا، فری ریلوے وارنٹ، اور اس کے علاوہ کنسیشنل ووچر بھی آپ کو ملیں گے. جی، اس کے علاوہ جناب سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ آن لائن رجسٹریشن کروائیں گے پاکستان ایئر فورس کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر. اس کے بعد آپ کا کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوگا، انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا، پرسنالٹی ٹیسٹ جس کو کہا جاتا ہے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. سلیکشن سینٹر کے اوپر ہی آپ کا فزیکل میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا اور آپ کا انیشیل انٹرویو ہوگا آفیسر کمانڈنگ سلیکشن سینٹر کے ساتھ، جب وہاں پہ جو سائیکالوجسٹ صاحب ہیں وہ آپ کا انٹرویو لیں گے. میرٹ کی بنیاد کے اوپر امیدواران کا جو ہوتا ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ وہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ نصابی امتحانات آپ کا جو ایکڈیمکس ہیں، ایکڈیمکس کے اندر آگے ہم انشاءاللہ سلائیڈز کے اندر آپ کو بتائیں گے کون کون سے سبجیکٹس ہوں گے، کتنے مارکس ہوں گے اور کتنا ٹائم آپ کو الاؤ ہوگا. جب آپ کے یہ سارے ٹیسٹ کلیئر ہو جائیں گے تو میرٹ کی بنیاد کے اوپر تمام امیدواروں کا ایئر ہیڈ کوارٹر سلیکشن بورڈ، ڈائریکٹریٹ آف موٹیویشن اور ڈائریکٹریٹ آف ہیومن ریسورس انڈکشن، ایئر ہیڈ کوارٹر پشاور HRI والے آ کے آپ کا باقاعدہ سے انٹرویو لیں گے. پورا بورڈ بیٹھے گا 4 سے 5 افسران کا جو آپ کا پورا انٹرویو لے گا، اور اس کے بعد آپ کی فٹنس، انفٹنس، ریکمنڈیشن، ناٹ ریکمنڈیشن وغیرہ وہاں پہ فائنلی ڈیسائیڈ کی جائے گی. جی، جب آپ فائنلی وہاں پہ میرٹ پہ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، ریکمینڈ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ٹریننگ کے لیے کالج آف ایجوکیشن PF پشاور بھیجا جائے گا. جی، یہ کالج آف ایجوکیشن وہ ہے جہاں پہ ایجوکیشن انسٹرکٹر، ریلیجس ٹیچر اپنی انیشیل ٹریننگ کرتے ہیں. پہلے یہ کالج آف ایجوکیشن PF بیس کرنگی کریک کراچی میں تھا. 2005-6 میں وہاں سے اس کی شفٹنگ ہو کے اب یہ COE PF بیس پشاور کے پاس آ گیا، ایئر ہیڈ کوارٹر کے پاس. وہاں آپ کا باقاعدہ سے انیشل کی جو تربیت ہے، ٹریننگ ہے، وہاں پہ ہوگی. اور پشاور میں جب آپ رپورٹ کریں گے تو دوبارہ سے آپ کا فزیکل ایگزامینیشن ہوگا، میڈیکل ایگزامینیشن، کہ آپ واقعی میڈیکل ایگزامینیشن وائز فٹ ہیں یا انفٹ ہیں. اور جو امیدواران طبی معنی دوران ٹریننگ میڈیکل، سرجیکل یا سائیکولوجیکل وجوہات کی بنا پر ناموزوں قرار دیے گئے، ان کو سروس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا. یاد رکھیں، ٹریننگ کے دوران اگر میڈیکلی انفٹ ہو جاتے ہیں، کوئی ٹانگ بازو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، کوئی سرجیکل کا، کوئی آپ کو ذہنی بیماری لگ جاتی ہے، سائیکولوجیکل ایشوز آپ کے آ جاتے ہیں، تو آپ کو سروس میں نہیں رکھا جائے گا جناب. وہاں سے آپ کو پراپرلی ڈسچارج فرام سروس کر کے گھر بھیج دیا جائے گا. یعنی ٹریننگ کے دوران آپ کا فزیکل فٹ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز بہت ضروری نوٹ کر لیں، اپر ایج لمٹ جو ہے آپ کی 28 ایئرز ہے، اور یعنی کہ 1 سال کی آپ کو نا ایج لمٹ میں ریلیکسیشن دی جائے گی، یعنی 29 سال تک آپ اپلائی کر سکیں گے. یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں. اب ہم تھوڑا سا آگے پروسیڈ کریں گے نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر اور مزید آپ کو معلومات دیں گے. ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ میڈیکلی انفٹ ہو سکتے ہیں یا آپ نااہل ہو سکتے ہیں اس سروس کے لیے؟ تو لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے دیکھیں تو پہلی چیز ہے درج ذیل قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب امیدواران بہر صورت سلیکشن ٹریننگ کے لیے نااہل ہوں گے، آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے. نمبر 1، PF سے طبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پر ناموزوں قرار دیا گیا ہو آپ کو. ٹھیک ہے، کسی بھی بنیاد کے اوپر، آپ ڈسپلن کی بنیاد کے اوپر آپ کو انفٹ جب ڈکلیئر کیا جائے گا تو وہ لوگ بھی ٹریننگ کے لیے یا سلیکشن کے لیے ایز اے ریلیجس ٹیچر اہل نہیں ہیں. ڈیفینس سروس ٹریننگ ادارے نے کس بھی وجہ سے آپ کو وہاں سے ٹریننگ کے دوران ڈسمس کر دیا ہو، نکال دیا ہو، تو تب بھی آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں. اور وہ ایسے امیدواران جو بھرتی ہونے کے لیے امتحانات میں 3 مرتبہ شامل ہو چکے ہوں پہلے، اور چوتھی دفعہ انہوں نے فراڈولنٹلی یا چھپ چھپا کے یا چوری سے اپلائی کر رکھا ہو، تو وہ بھی نااہل ہوں گے. اور ایسے تمام امیدواران جنہوں نے اپنی اسناد کے اندر رد و بدل کیا ہو، جیلی ڈگری بنوائی ہو، جیلی سند بنوائی ہو، نمبر کم ہوئے ہوں ایڈیٹنگ کر کے، یا ان کا ریکارڈ نہ ملتا ہو، اور ایسی چیزیں کچھ انہوں نے سسپیشس کی ہوں، تو ایسے لوگ بھی یا غلط معلومات دینے والے حضرات کبھی بھی اہل نہیں ہوں گے ایئر فورس کی سروس کے لیے. کسی مورل کنڈکٹ کے اوپر کسی عدالت نے ان کو سزا دے دی ہو، باقاعدہ سے کنوکٹڈ ہوں. ایلیگیشن لگنا اور چیز ہے، ایلیگیشن کا پروو ہونا اور چیز ہے. لیکن جب یہ ایلیگیشن لگتا ہے، پروو ہوتا ہے، پروو ہونے کے بعد جب آپ کی کنوکشن ہو جاتی ہے، جب آپ سزا یافتہ ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ اس صورت میں کسی بھی مورل ٹرپیچوڈ کی بنا کے اوپر آپ دوبارہ سے فورس میں نہیں جا سکتے ہیں. سین نمبر
جو انٹری ہے، ایک ہی انٹری کے لیے ایک سے زیادہ رجسٹریشن پر، ہاں جی ٹھیک ہے جی میں کوئٹے بھی کروا لیتا ہوں، پنڈی بھی کروا لیتا ہوں، لاہور بھی کروا لیتا ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی اور جناب ملتان اور مختلف سلیکشن سینٹروں پہ آپ رجسٹریشن کروا لیں گے تو پھر بھی آپ نائل ہوں گے. لیکن پاکستان ایئر فورس نے بڑا زبردست سسٹم کیا ہوا ہے کہ جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو جناب ایک ہی دفعہ آپ کی رجسٹریشن ہوگی، دوبارہ آپ کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی. اگر کہیں غلطی سے ہو بھی گیا، آپ چیک ہو گئے کہ آپ کا پورا کینڈیڈیچر کینسل ہو جائے گا اور آپ کے خلاف فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کا کیس بھی بن سکتا ہے. جی، ایسے امیدواران جو سی ایم بی، سی ایم ایچ، آرم فورسز میڈیکل بورڈ سے مسترد شدہ ہوں، جن کو انفٹ کر دیا ہو میڈیکل بورڈ نے، ایم ایچ سی ایم ایچ پی ایف ہاسپٹل نے، تو وہ لوگ بھی پاکستان ایئر فورس میں ریلیجس ٹیچر، یونیفارم پرسنل، ڈائریکٹ وارنٹ آفیسر نہیں بن سکتے ہیں. کسی بھی سرکاری ملازمت سے آپ اس جگہ پہ اپلائی کرنے سے پہلے اگر ڈسمس ہیں، ریمووڈ ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے. جناب یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں. اب ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں کہ دوران ملازمت آپ کی ملازمت کی مدت کم از کم 25 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 30 سال بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کی رینک پروموشن نہیں ہے تو 18، 19، 20، 21، 22، 23 پہ بھی آپ کو ریٹائر کیا جا سکتا ہے. لیکن دوران مدت ملازمت آپ کو تنخواہ، مراد، جو دیگر سہولیات ہیں وہ ترقی کے مواقع بھی ملیں گے. مدت ملازمت میں تنخواہ، الاؤنسز، پی ایف کی مروجہ پالیسی پہ اسکیل کے مطابق آپ کو ملے گی. آپ کا گریڈ 15 کی جو سیلری ہوگی وہ ملے گی. سول کا گریڈ 15 اس کی سیلریز بہت کم ہوتی ہیں، فیسلٹیز بہت کم ہوتی ہیں. لیکن جو ایئر فورس، آرمی یا نیوی کے گریڈ 15 ہیں ان کی ماشاءاللہ تنخواہیں اور سہولیات بہت اچھی ہوتی ہیں، بڑی پرکشش ہوتی ہیں. مفت کھانا ہے جناب، سینئر این سی اوز میس، سارجنٹ میس جس کا پرانا نام ہے سینئر نان کمیشنڈ آفیسرز میس کے اندر آپ جناب ڈائننگ بھی کریں گے، رہائش بھی مفت ہے، کھانا بھی مفت ہے، آپ کو وہاں پہ فری آف کاسٹ چیزیں ملیں. ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائش پی ایف کی مروجہ پالیسی کے تحت دی جائے گی. جی جناب، جن کے اپنے بچے ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کو پاکستان ایئر فورس سروس اکاموڈیشن بھی پرووائڈ کرے گی. فلیٹس کے اندر، ہاؤسز کے اندر ریزیڈنسز آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. دوز ول آلسو بی فری آف کاسٹ. فیملی اور والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آپ کی مفت طبی سہولیات ہیں. پاکستان ایئر فورس کی تمام ہاسپٹلز، نیول ہاسپٹلز اور آرمی جو ملٹری ہاسپٹلز ہیں، سی ایم ایچ ہیں یا ایم ایچ ہیں، وہاں سے آپ کی فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. گروپ انشورنس اسکیم میں آپ حصہ لے سکتے ہیں. اندرون ملک، بیرون ملک کورسز اور ڈیپوٹیشن کے بہت زبردست گولڈن چانسز ہیں. ریل اور ہوائی سفر کی 50% آپ کو ریبیٹ کنسیشن کے اوپر ٹکٹس ملتے ہیں. اعلیٰ تعلیمی اداروں میں آپ کے بچوں کے لیے خصوصی کوٹا ہے. گریجویشن، ماسٹرز، کسی بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر ڈگریز پروگرام کے اندر آپ کے بچوں کو خصوصی کوٹا بھی دیا جاتا ہے. فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ سے آپ کو رعایتی سفری سہولیات دی جاتی ہیں. C-130 کے ذریعے آپ کو پک اینڈ ڈراپ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ سہولیات ہیں. پاکستان ایئر فورس کی جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں وہاں پہ آپ کو ماشاءاللہ اپنے رہائشی گھر اسکیموں کے اندر پلاٹ، ممبرشپ وغیرہ کے ذریعے سے ساری چیزیں مل سکتی ہیں. تو یاد رہے جس دن آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس دن تمام امیدوار اپنی اصل اسناد بمائے اٹیسٹڈ فوٹو کاپی، ڈیٹیل مارک شیٹ، قومی شناختی کارڈ، سمارٹ کارڈ CNIC کمپیوٹرائز اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی 4 عدد تصاویر آپ کے پاس ہونی چاہیے. پاسپورٹ سائز 2 فرنٹ سے تصدیق شدہ، 2 بیک سے تصدیق شدہ. اور اپنے جو قریبی سلیکشن سینٹر ہوگا اور جہاں پہ آپ نے رجسٹریشن کروائی ہوگی وہاں پہ آپ اپنے ٹیسٹ بھی دے سکیں گے. ڈسکس کر سکتے ہیں انیشلی کہ سب سے پہلے آپ کا کون سا ٹیسٹ ہوگا. سب سے پہلے آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا. اس میں 40 اور 60 کی ریشو سے وربل اور نان وربل کے کوشچنز ہوتے ہیں. 100 MCQs ہوتے ہیں. 50 آپ کو منٹس الاؤ ہوتے ہیں. نیکسٹ آپ کا جو ہوگا اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا. اکیڈمک ٹیسٹ میں اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز، جنرل نالج، کرنٹ افیئر، اسلامک اسٹڈیز اور سائیکلوجیکل آپ کے ٹیسٹ ہوں گے. درس نظامی جو آپ نے کورس کر رکھا ہے اور انگلش کے حوالے سے بھی آپ کے کوشچن ہوں گے. 100 نمبر کا یہ پیپر ہوگا. 50 آپ کو منٹس الاؤ ہوں گے جس کے اندر آپ اپنا اکیڈمکس کوشچن کریں گے، آن لائن کریں گے. اس کے علاوہ انٹرویو میں جو آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے، جنرل نالج، کرنٹ افیئر، اسلامک اسٹڈیز، پاکستان اسٹڈیز، انگلش، درس نظامی سے ریلیٹڈ جو آپ کے سبجیکٹ ہیں ان میں سے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے. اس کے بعد آپ کا میڈیکل ایگزامینیشن ہے، آفیسر کمانڈنگ کے ساتھ انٹرویو ہے اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ بعد میں ہیڈ کوارٹر کا بورڈ آپ کا لے گا انٹرویو. فائنل میرٹ سلیکشن کے بعد آپ کو شارٹ لسٹ کر کے کال اپ لیٹر دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ ٹریننگ کے لیے COE اور کوہارٹ میں ملٹری ٹریننگ کریں گے، بیسک ملٹری ٹریننگ، اور باقی آپ کی ٹریننگ ساری کالج آف ایجوکیشن PFA ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہوگی. وہاں جا کے پھر آپ کی تقریباً جو 20 ہفتوں کی جو ٹریننگ ہے اس کے بعد آپ وہاں سے پاس آؤٹ ہو کے مختلف پروفیشنل ڈیوٹیز کے لیے بیسس کے اوپر آپ کو ڈپلائی کر دیا جائے گا. اب آخری بات آپ سے جو ضروری ہے، اگر آپ کا یہ خواب ہے پاکستان ایئر فورس میں عالم بننا، خطیب بننا، ریلیجس ٹیچر بننا، یونیفارم پرسنل جیسے اسسٹنٹ وارنٹ افسر اور چیف وارنٹ افسر بننا چاہتے ہیں. میں نے کئی ایسے پاکستان ایئر فورس میں اپنے کورس میٹ دیکھے ہیں، اپنے جونیئر اور سینئر دیکھے ہیں
जिन्होंने माशाल्लाह वहाँ पे अप्लाई किया है और वो अभी रिलीजियस ऑफिसर्स हैं, बड़े सीनियर रैंक्स पे माशाल्लाह वो पहुँच चुके हैं, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, इवन देन के ग्रुप कैप्टन रैंक तक वो जा चुके हैं, पहले रिलीजियस टीचर थे। तो कई ऐसी मिसालें हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसी मिसालें बता सकता हूँ। पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर हमारे ऐसे दोस्त हैं माशाल्लाह जो कि सीनियर रैंक्स तक भी जा चुके हैं, अदर ब्रांचेस में भी कमीशन ले जा चुके हैं। इस तरह वो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में भी अदर ब्रांचेस के लोग, एजुकेशन के लोग, अदर ट्रेड्स के लोग भी माशाल्लाह बड़े सीनियर रैंक्स तक वो अपनी सर्विसेज कर रहे हैं। तो आप हमारे पास ज़रूर आप आएँ, फिज़िकल क्लासें लें, ऑनलाइन क्लासेस लें। इंशाल्लाह हम आपको एक्यूरेट स्टडीज़ करवाएँगे, आपकी प्रॉपर कोचिंग करेंगे, गाइडेंस देंगे और इंशाल्लाह हम आपको नोट्स, बुक्स, 5 ईयर्स के पेपर सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और आप 100% कामयाब होंगे। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, तमाम सब्जेक्ट के ऊपर आप इनको देखें। नीचे लिंक में मैं वो शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ ताकि आप इज़िली हमारी वेबसाइट को, हमारे यूट्यूब चैनल से आप सही फ़ायदा उठा सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आप मुल्क व कौम के लिए बेहतरीन फ़र्द साबित हों और अल्लाह पाक आपके इन ख्वाबों की ताबीरों को शर्मिंदा ताबीर करे और आपको कामयाब और कामरान करे। तो ज़रूर हमारे इस चैनल को, इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ये इल्म की जो शम्मा है ये हमेशा रोशन रहे। अल्लाह पाक आप तमाम को कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।